علی راشد صاحب, معظم قریشی صاحب, جاوید شیخ صاحب, جانی میمن صاحب اور تمام بزنس کمیونٹی, میڈیا کے دوست, السلام علیکم. میں کاٹی کے ساتھ میری لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے. آتا بھی ہوں, پیار بھی ملتا ہے, محبت بھی ملتی ہے, کبھی کبھار ناراضگی بھی ہو جاتی ہے, لیکن وہ اچھے رشتوں کی خاص بات یہی ہوتی ہے کہ جو بات ہو کھل کے منہ پر کر لو, جو غصہ ہے وہ بھی نکال لو, پیار کا اظہار بھی کر دو تاکہ کنفیوژن کریٹ نہ ہو, مل کر کام کر سکیں. تو میں کاٹی کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا. پچھلے 4-4.5 سال میں میرے خیال میں کئی مرتبہ کاٹی آیا ہوں, اور جو محبت عزت افزائی کاٹی کے تمام لوگوں نے مجھے دی, ایسے منیر صاحب مرحوم نے مجھے دی, میں اس کا ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے شکر گزار ہوں گا. بیٹا مجھے کہتے تھے, بیٹا تو خیر سب کو ہی کہتے تھے, لیکن جس محبت سے خلوص سے ہمیشہ کہتے تھے اس کے لیے میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گا. زاہد سعید صاحب سے میرا بڑا پرانا رشتہ ہے. ہمارے علاقے کی UC ناظم ہوتے تھے. اس زمانے میں ہم ان کو تنگ کرتے تھے کہ نور گراؤنڈ پہ کرکٹ نہیں کھیلنے دے رہے. اب زاہد سعید صاحب ہمیں تھوڑا سا, بالکل مجھے یاد ہے. تو وہ رشتہ, خاص بات یہ ہوتی ہے کہ رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں. میں سب سے پہلے اپنی پارٹی کا شکر گزار ہوں. چیئرمین پیپلز پارٹی ہوں, آصف علی زرداری صاحب ہوں, فریال ٹالپور صاحبہ ہوں, کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس شہر کی کمان سنبھالنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ بن کر KMC میں اتروں. اور جس کانفیڈنس کا انہوں نے اظہار کیا ہے, انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن اس کانفیڈنس پر پورا اترے گا, اور انشاءاللہ جو برج بننے کی ضرورت ہے سوسائٹی اور حکومت کے درمیان, سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے درمیان, بزنس مین اور تمام سٹارٹرز اور سوسائٹی کے درمیان, انشاءاللہ وہ میں بھی بنوں گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن بنے گا. میں تو میئر کا امیدوار ہوں. انشاءاللہ 15 تاریخ کو الیکشن ہوگا. جاوید شیخ صاحب میرے ساتھ یہاں موجود ہیں, ہمارے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ ہیں, یہ آلریڈی سٹی کاؤنسل کے ممبر ماشاءاللہ منتخب ہو چکے ہیں. تو ایک مؤثر آواز انشاءاللہ سٹی کاؤنسل میں جاوید شیخ صاحب آپ تمام دوستوں کے لیے ہوں گے. میں چاہوں گا, اور میرا پہلا ریکویسٹ کہہ لیں, ڈیمانڈ کہہ لیں, وہ یہ ہوگی کہ ہم اب دھرنوں کی سیاست سے, احتجاج کی سیاست سے, الزام تراشی کی سیاست سے باہر نکلیں اور ایک چارٹر آف کراچی کے اوپر کام کریں کہ یہ ہمارا کراچی ہے, اس کے بسنے والے شہری ہمارے ہیں, کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو. اس شہر میں جو بزنس مین ہیں وہ ہمارے بزنس مین ہیں, جو مزدور کام کرتے ہیں وہ ہمارے مزدور ہیں, جو شخص سڑک بنا رہا ہے وہ بھی ہمارا ہے, جو نالے کو صاف کر رہا ہے وہ بھی ہمارا ہے, جو ٹیکس دے رہا ہے وہ بھی ہمارا ہے, جو تنخواہ دار ہے وہ بھی ہمارا ہے. اگر ہم اس سوچ کو سب سے پہلے استوار کر لیں اور یہ سوچ کر کام کریں تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا, ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. اور میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ اگر انشاءاللہ جو منصب میری پارٹی مجھے دینے جا رہی ہے اور انشاءاللہ میں الیکٹ ہوا تو جو روابط ہیں ان کو مزید استوار کریں گے. آپ کی آواز کراچی کی انتظامیہ میں بھی موجود ہوگی, سندھ کی انتظامیہ میں موجود ہوگی, اور انشاءاللہ وفاق کی انتظامیہ میں بھی موجود ہوگی. اور میں اس بات کو اس لیے ایمفیسائز کر رہا ہوں اس بات کو کہ جب میرے پارٹی کے چیئرمین نے 31 دسمبر کو یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ کراچی کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا, تو انہوں نے ایک بیانیہ لوگوں کے سامنے رکھا, اور وہ بیانیہ یہ تھا کہ کراچی کاسموپولیٹن شہر ہے, کراچی پاکستان کا انڈسٹریل فائنینشیل کیپٹل ہے. آپ کو ایک ایسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے, ایسی قیادت کی ضرورت ہے جس کے روابط وفاقی حکومت سے بھی ہوں, جس کے روابط صوبائی حکومت سے بھی ہوں, اور جو کراچی کی انتظامیہ میں بھی موجود ہو. پیپلز پارٹی صوبے میں موجود ہے, الحمدللہ ہماری حکومت ہے, اور انشاءاللہ حکومت مزید قائم ہوگی ہماری. وفاق میں وزیر اعظم کے ہم اتحادی ہیں. فیڈرل منسٹر فار کامرس آپ لوگوں سے تعلق جس کا ہوتا ہے اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. فورن اگریمنٹس کرانے کے لیے فورن منسٹر کی ضرورت ہوتی ہے, بین الاقوامی قوتوں سے روابط قائم کرنے کے لیے فورن منسٹر کی ضرورت ہوتی ہے. فورن منسٹر الحمدللہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ہیں. تو آپ کی آواز وفاق میں بھی موجود ہے, پیپلز پارٹی کے ذریعے صوبے میں موجود ہے, اور اب الحمدللہ 15 جون کے بعد کراچی شہر کے اندر بھی وہ آواز کراچی کی انتظامیہ میں آپ کے پاس ہوگی, تاکہ جو شخص بھی یہ کمانڈ سنبھالے گا وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے.
میں دیکھتا ہوں لاہور کے بزنس مین کو، وہ جاتے ہیں اپنے منسٹر کے پاس، اپنے لوگوں کے پاس، کہتے ہیں جی میرا مسئلہ حل کرا کے دو، ساڑھے لاہور دا مسئلہ ہے، ساڑھے سیالکوٹ دا مسئلہ ہے۔ ہمارے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یار میں ڈھونڈ لوں ذرا، سچی بات ہے۔ ہمارے جو وزیر بھی الیکٹ ہو کے جاتے ہیں شہر سے، وہ کہتے ہیں اچھا ہم چیک کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز، اور میں سمجھتا ہوں کراچی والوں نے اس بیانیے کو ایکسیپٹ کیا جب بلاول صاحب نے کہا کہ آپ کو وہ سیاسی جماعت چاہیے جو اختیارات کے ساتھ آئے، وفاق کے ساتھ بھی، صوبے کے ساتھ بھی، کراچی کی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے کنورج کرے، کام کرے تو بہتری ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کراچی والوں نے بلاول صاحب کی اس بات پر لبیک کا، اور الحمدللہ ہمیں اس عزت سے نوازا، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گی، اور انشاءاللہ ایک ایک چیز میں آپ کی آواز بنے گی۔ میں شہر کے حوالے سے تو گاہے بگاہے مختلف جگہوں پر بات کرتا رہتا ہوں، لیٹس فوکس آن کورنگی۔ آج ہم کورنگی کے اوپر بات کرتے ہیں، کچرے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی تقریباً 1.5 سال پہلے جب میں ایڈمنسٹریٹر بنا تو کے ایم سی کے کچرے کا نظام ڈی ایم سی کے پاس تھا، کورنگی کے کچرے کا نظام ڈی ایم سی کے پاس تھا، ڈی ایم سی کورنگی تھی، اور آپ لوگوں کے شکایت تھی، کام ایفیکٹولی ہوتا نہیں تھا۔ ہم نے سندھ گورنمنٹ سے بات کی، وزیر اعلیٰ سے بات کی، وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب سے بات کی، اور ہم نے میک شور کیا کہ جس طرح سالڈ ویسٹ ساؤتھ میں کام کر رہا ہے، ایسٹ میں کام کر رہا ہے، ملیر میں کام کر رہا ہے، اسی طریقے سے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے کورنگی ضلع کے اندر بھی ہے، اور ہم نے وہ کر کے دکھایا، تمام پروسیس فالو ہوا، اور آج وہی سالڈ ویسٹ کورنگی ضلع میں کام کرتی ہوئے نظر آتی ہے، اور کاٹی کے ساتھ کلوز کولیبریشن کے ساتھ کام کریے، کوآرڈینیشن ہے آپ کی مدد کے ساتھ، وہ کم از کم انڈسٹریل ایریا کے اندر کام بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ جو کورنگی گلی محلے ہیں، اب ہمارا ٹارگٹ وہ ہے کہ ان گلی محلوں کو بھی آپ بہتر کریں گے۔ دوسرا مسئلہ آپ کا سیوریج کے حوالے سے اگر بات کریں، ایک زمانے میں مینول سیوریج کا کام ہوتا تھا، ہم نے آج سے تقریباً کوئی 2.5-3 سال پہلے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے، مشینری آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے، ہر جگہ آپ بندوں کو نہیں بھیج سکتے، تو ہم نے جیٹنگ مشینز واٹر سیوریج بورڈ کی منگوائی، امپورٹ کی، کچھ لوکلی مینوفیکچر کی۔ 78 نیلی گاڑیاں کہتے ہیں اس کو، میں میجک وہیکل اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے لاسٹ ایئر کی بارش میں دیکھا کہ اس گاڑی نے کس طریقے سے کام کر کے دکھایا کہ جگہ جگہ صاف ہو رہی تھی بآسانی ہماری۔ وہ 78 ہم نے منگوائی، وہ کام کر رہی ہیں اس وقت، اور اس کے اندر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن اور واٹر سیوریج بورڈ کی کلوز کوآرڈینیشن کے ساتھ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ چیز آپ کو دے دی جاتی ہے۔ مزید 38 اور گاڑیاں انشاءاللہ 30 جون سے پہلے کراچی شہر میں آ جائیں گی، جو کہ کراچی شہر کی خدمت کریں گی۔ آپ کو یاد ہوگا جی، جس طرح فائر بریگیڈ آپ کو دی گئی اس طرح پیر بھی ہے، بٹ میں صرف کاٹی کی نہیں، میں تو پورے ضلع کی بات کر رہا ہوں کہ عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ سیوریج کا اتنا بڑا بنیادی ایشو ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، چونکہ انہوں نے کہا کاٹی کو بھی دی فائر بریگیڈ، ہم جب کے ایم سی میں تھے وہ فائر بریگیڈ آپ کے پاس آگے۔ آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، اس 9 مئی کے واقعے میں 2 یہ جو نیلی گاڑیاں تھیں ان کو شارع فیصل پر جلایا گیا۔ اس چیز کی نفی کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، وہ میری ذاتی ملکیت نہیں تھی، وہ ناصر شاہ کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، وہ کراچی والوں کی ملکیت تھی، آپ کی ملکیت تھی، اور وہ لوگ جو تبدیلی کا نعرہ لگاتے، جو کہتے ہیں ہم آپ کی چیزیں بہتر کر کے دیں گے، اگر وہ آپ کی ملکیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے ہم کیا میسیج دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پانی کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں پانی اس وقت کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم سب اس سے بری طریقے سے متاثر ہیں۔ 3-4 چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، بٹ وہ کورنگی اسپیسیفک نہیں ہے، شہر اسپیسیفک ہے۔ پہلی چیز، پیچھے ابراہیم حیدری ہے، کورنگی کریک کی آپ بات کر رہے تھے، ابراہیم حیدری پہ ہم نے جگہ آئیڈینٹیفائی کی ہے ڈیسیلینیشن پلانٹ کے لیے، اور اس کی ٹیسٹنگ ہو گئی ہے، اس پانی کی کوالٹی کو ٹیسٹ کرا لیا گیا لیبارٹری سے کہ دا واٹر از گڈ انف کہ وہاں پہ ڈیسیلینیشن پلانٹ لگ سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں 5 MGD کا ہمارا پلان ہے امیڈیٹ لیول پہ، اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہم یہ کمان سنبھالیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی 15 جون کے بعد یہ کمان سنبھالے گی۔ مجھے آپ لوگوں کی ایسوسیشن کی سب سے زیادہ مدد درکار ہوگی، کیونکہ آپ ایسوسیشن والے پیسے والے ہیں ماشاءاللہ، آپ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کموڈٹی ہے وہ، اور اس طرح کے پروجیکٹ ہو 8000 روڈ ہو ہم نے بنا کے دے دی۔ ابھی وہ روڈ جو کہ ابراہیم حیدری سے کنیکٹ کرتی ہے فشرمین راؤنڈ اباؤٹ کے ساتھ، اس روڈ کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے، آخری مراحل میں انشاءاللہ۔
2.5 نمبر کا 5 نمبر کا برج ہم نے آپ کو بنا کے دے دیا. آج کرنگی کے غریب ضلع میں جہاں مزدور بستے ہیں وہاں سندھ حکومت نے آٹزم سینٹر اسٹیبلش کر کے دیا ہے. یہ دنیا بھر میں اتنی مہنگی فیسلٹی ہے جو الحمدللہ ہمارے صوبے میں فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے کہ وہ بچے جو کہ آٹسٹک ہیں, جن کو شاید معاشرے میں ہم دھتکار دیتے ہیں, ان کو پیار نہیں کرتے, ہم ان کو اپناتے نہیں ہیں, ان کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے آٹزم کا سینٹر یہاں پیچھے ہم نے کرنگی 2.5 نمبر کا جو برج ہے اس کے پاس اسٹیبلش کیا ہے, اور اس وقت فنکشنل ہے. فری آف کاسٹ فیسلٹی کراچی کے بچوں کو مل رہی ہے. یہ وہ خدمت ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت انسانیت پر ذمہ داری سمجھتے ہوئے کر رہی ہے. آپ کئیوں بعد فلائی اوور پہ جاتے ہیں, اس کے نیچے ہم نے چیسٹ پین یونٹ بنایا کہ آپ کے لوگ اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو, NICVD پہنچنے میں ٹائم لگے گا, امیڈیٹ رسپانس ہونی چاہیے. تو ایک ہم نے چیسٹ پین یونٹ وہاں پر اسٹیبلش کر دیا تاکہ امیڈیٹ آپ کو جو بھی چیز اسٹیبلائز کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہو وہ تمام چیز کر دی جائے. انڈس ہاسپٹل گو کہ ایک چیریٹیبل ہاسپٹل کہا جاتا ہے, پرائیویٹلی رن کیا جاتا ہے, 2.5 ارب روپے سندھ گورنمنٹ دیتی ہے اس کو سالانہ. 2.5 ارب روپے 2.5 بلین روپیز سندھ حکومت دیتی ہے تاکہ لوگوں کو وہ مفت علاج مل سکے. آج جو نئی بلڈنگ ان کی تعمیر کی جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی ڈونر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سندھ حکومت ہے, آصف علی زرداری صاحب کی سندھ حکومت ہے, جو کہ نئی بلڈنگ کے لیے بھی پیسے دے رہی ہے تاکہ لوگوں کو جو سستا معیاری بآسانی علاج مل رہا ہے وہ مل سکے. یہ وہ فوائد ہیں جب آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے ہیں. آپ کے نمائندے, میں نمائندوں کو آج اپنے ساتھ اس لیے لے کے آیا ہوں کہ ایٹ ٹائمز شاید میں اویلیبل نہ ہوں, یہ نمائندہ آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے, آپ کا میسج ہمیں کنوے کریں گے. اس کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے. یہ سارا کام اس وقت چل رہا ہے. یلو لائن جو کہ آپ کی ادھر کیا کہتے ہیں اس کو 12,000 روڈ کہتے ہیں, 8,000 روڈ سوری, جس کا نام اب شارع دارالعلوم بھی رکھا گیا ہے. اس روڈ سے انشاءاللہ یلو لائن گزرے گی جو کہ لاٹھی کی سائڈ سے آتی ہوئی آئے گی لاٹھی سے, اور آپ کو اسٹریٹ شارع فیصل لے کے جائے گی. اس کی بھی پروکیورمنٹ کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے. تھنگز آر چینجنگ, وی آر موونگ فارورڈ. ہمیں اس کام کی تشہیر کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اس کام کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو لوگ کام کر رہے ہیں نا ان کو بھی اپریسیشن ملے کہ ہاں ہمیں تقویت مل رہی ہے, کہ لوگ آر اپریشیٹیو کہ اگر میں آج محنت کر رہا ہوں, جان مار رہا ہوں, نمائندے آپ کے جان مار رہے ہیں, تو لوگوں کی اگر آپ تھپ تھپی کریں گے, کندھے پر ہاتھ رکھیں, کہیں گے ہاں تم نے ہمیں اپنایا, ہم تم کو اپناتے ہیں, تو یہ مل کر چیزوں کو ہم کنورج کر پائیں گے, آگے جا پائیں گے. زاہد بھائی نے مجھے سیف سٹی کا بتایا. اب سیف سٹی میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو کانسیپٹ ہے بالکل ہی لیٹسٹ لنڈن والا سیف سٹی, لاہور والا سیف سٹی ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ اس وقت کراچی شہر میں چل رہا ہے. اور میں آپ دوستوں کو گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ کسی دن میرے ساتھ چلیں, آپ ایک ڈیلیگیشن بنا لیں, میں آپ کو سینٹرل پولیس آفس لے کے چلتا ہوں جو وہاں پہ ہمارا سیف سٹی چل رہا ہے اس وقت. ہم نے کیا کیا ہے, اپنے وسائل کو سمجھتے ہوئے کہ سلوشن بھی لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے. جو ایگزسٹنگ کیمراز تھے پولیس کے, جو KMC کے میونسپل کیمراز تھے, جو DC آفس کے کیمراز تھے, اور پرائیویٹ لوگوں کے کیمراز تھے, ہم نے ان کو انٹیگریٹ کر دیا ہے. اور انٹیگریٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوا ہے, اور میں اس کی آپ کو سب سے بہترین مثال دیتا ہوں. جب لکی اسٹار پہ بام بلاسٹ کا انسیڈنٹ ہوا تھا نا, ایک گاڑی کے اوپر بلاسٹ کر دیا گیا تھا, تو ہم نے اس دہشت گرد کو پکڑا. اور ہم نے کیسے پکڑا؟ CCTV کے ذریعے. ہم نے لکی اسٹار سے وہ اس کی کیمرہ فوٹیج لی, CCTV فوٹیج لی, اس کا پورا روٹ کہ وہ دوپہر کو 12:30 بجے اپنے فلاں گھر سے نکل کے وہ کس جگہ گیا, کس جگہ گیا, کس جگہ گیا, کس جگہ گیا, کس جگہ سے ہوتا ہوا وہ وہاں تک پہنچا, اور وہاں سے نکلنے کے بعد وہ کہاں گیا. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ سیف سٹی نہیں ہے, اس پہ تھوڑا سا میں بڑے احترام کے ساتھ اختلاف کروں گا کہ ایک کائنڈ آف سیف سٹی وچ از ناٹ ایز گڈ ایز لیٹ سے لنڈن, نیو یارک, یا چلیں آپ لاہور کہہ لیں, وہ نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر ایگزسٹنگ فیسلٹی ہماری موجود ہے. لیکن ہاں ایک نیا سیف سٹی کا پروجیکٹ جس کی کاسٹ تقریباً کوئی $25.5 ارب ڈالر ڈی ویلیویشن سے پہلے تھی, اس کو 3 فیزز میں سندھ حکومت نے کرنے کا فیصلہ کیا. 3 فیز میں اس لیے کہ اگر 10 ارب سے اوپر کاسٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں ایکنک جانا پڑتا ہے. تو ہم نے اس کے 3 کمپوننٹ بنائے تاکہ ہمیں وفاق کے پاس نہ جانا پڑے, خود اپنے لیول پر اپروو ہو جائے. تو پہلا جو اس کا کمپوننٹ ہے جو کہ ریڈ زون کو, کراچی کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس کو, ایئرپورٹ کو, پورٹ کو, عدالتوں کو, کچھ انڈسٹریل ایریاز کو کور کرے گا,
اس کے اوپر ہم نے کام سٹارٹ کر دیا, اس کی ٹیکنیکل فیزیبلٹی کو فائنلائز کیا جا رہا ہے, اور اس کو ہم NRTC کے ساتھ, جو کہ اگین سرکاری ادارہ ہے, اس کے ساتھ مل کر رہے ہیں انشاءاللہ. میرے خیال میں اگلا جیسی فائنینشیل ایئر سٹارٹ ہوگا وہ بھی ایگزیکیوشن موڈ میں آ جائے گا, تو انشاءاللہ اگلے 1 سال میں جو پہلا جو یہ فیز ہے اس کو ہم کمپلیٹ کر دیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, مجھے یاد ہے زاہد بھائی جب میں 2-2.5 سال پہلے آیا تھا, 3 سال پہلے, انوائرمنٹ کا پورٹ فولیو میرے پاس تھا, انہوں نے پلانٹیشن کی بات کی تھی مجھ سے, جنید بھائی بھی کہتے رہتے ہیں. میں جب KMC میں تھا تو سندھ حکومت کی مدد سے ہم نے مختلف مقامات پر اربن فارسٹ اسٹیبلش کیے. سر ہم آپ کی ایکسپریس وے کے ساتھ میں آ رہا ہوں ابھی. اس وقت لیاری ایکسپریس وے کے پاس پلانٹیشن کی گئی, پہلے بلاول صاحب نے کی تھی جو کہ موری پور والی اس سائڈ پہ تھی, ابھی پچھلے دنوں آپ دوستوں کے ساتھ ہم نے کی جو کہ لیاری کی سائڈ پر کی گئی ہے. میں آج آپ کو یہ آفر کرتا ہوں کہ فرام سوراب گوٹ ٹو موری پور 13 کلومیٹر کا جو یہ پورا اسٹریچ ہے, آئیے مل کر اس کے اوپر پلانٹیشن کریں, اس کو جنگل میں کنورٹ کر دیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کام میں. ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے, اگین میری آفر ہے آپ کو کہ ملیر ایکسپریس وے کی بیلٹ کو ہم استعمال کریں اور اس کے اوپر بھی پلانٹیشن کریں تاکہ ہم اپنے ماحول کو بہتر بنا سکیں. بٹ اس کے علاوہ کراچی کے مختلف پاکٹس میں, شہر کے بیچوں بیچ, میں تو یہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا آپ دوستوں کی مدد سے, ہم 100 اربن فارسٹ کراچی شہر کے اندر اسٹیبلش کریں اور صدقہ جاریہ اپنے لیے بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بنا کے دیں. اور ادھر میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اور اربن فارسٹ کے حوالے سے ظاہر صاحب نے کام کیا ہوا ہے بہت, تو بس میری خواہش انشاءاللہ ہے کہ ان کو اس کا انچارج بنا. میں آپ کو گزارش کروں گا, آپ کلفٹن جائیں, لوگ کہتے تھے سمندر پہ پلانٹیشن نہیں ہو سکتی, آپ سمندر پہ جا کے وہ پلانٹیشن دیکھ سکتے ہیں کہ کیا زبردست فرسٹ کلاس پلانٹیشن ہوئی ہے. آپ بے نظیر بھٹو پارک میں جا کے پلانٹیشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ایک فروٹ فارسٹ ہم نے بنایا ہے. کڈنی ہل آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں تھنگس کین ہیپن, تھنگز آر ہیپننگ اینڈ مور تھنگز ول ہیپن وین وی جوائن ہینڈز. ہم مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں, ساتھ دیں, تو انشاءاللہ چیزیں مزید بہتر ہو سکتی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جو بہتری کا سفر ہے, کولیبریشن کا سفر ہے, اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا. اچھے کام کو آپ اپریشیٹ کریں گے, جہاں غلطی کریں گے ہماری تصحیح فرمائیں گے, تاکہ مل کر ہم اپنے شہر کو بہتر کر سکیں, اپنے مسائل کو حل کر سکیں, اور آنے والی نسلوں کو ایک بہتر کراچی, بہتر سندھ اور بہتر پاکستان دے کے جائے. پاکستان زندہ باد. سوال جواب شاید میڈیا والے کریں. آپ کے لیے کھلنا بن رہا یار پیپلز پارٹی جو ہے نا, اس کی خاص بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں کوئی دھڑے بندی نہیں ہوتی, کوئی گروپ نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی ہے, مشاورت کے ساتھ, گفت و شنید کے ساتھ چیزوں کو فائنل کیا جاتا ہے. اور نیچرلی میرے خیال میں کراچی کے میئر کے لیے شاید پیپلز پارٹی نے 6 یا 7 لوگوں نے اس کو سسٹین کرنے کے لیے, جب تک بزنس مین اس بات پہ آن بورڈ نہیں ہوں گے ان چیزوں کو سسٹین نہیں کیا جا سکتا. کمرشل وائبلٹی کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ, اس کی فیزیبلٹی کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جگہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہے, زمین اویلیبل ہے, پانی کی کوالٹی ٹھیک ہے. آپ پروجیکٹ کو ایگزیکیوشن کی طرف جانے, جس کے لیے ہمیں آپ کی مدد درکار ہوگی. دوسری چیز, واٹر ریسائکلنگ. سائٹ انڈسٹریل ایریا کی طرف جو ہمارا واٹر بورڈ کا سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے گٹر باغیچہ کے پیچھے, وہاں پر 2 سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ جو کہ انڈسٹریل یوز کے لیے استعمال ہوگا, پانی تقریباً 75 MGD پانی آپ کو دے پائے گا. وہ اس کی بھی ہم نے فیزیبلٹی بنا لی ہے, اس کی ٹیکنیکل اسٹڈی ہو چکی ہے. اس کو بھی اب ہمیں پروکیورمنٹ فیز میں جانے کی ضرورت ہے. اگین اس میں آپ کے جو کالیگس سائٹ کی سائٹ پر ہیں ان کی مدد درکار ہوگی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے. تیسری چیز K4 ہے, جس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ ہماری مدد کر رہی ہے. پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب آئے تھے, چیئرمین پیپلز پارٹی نے بھی اور وزیر اعلیٰ سندھ نے, ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جو اب بجٹ پاس ہونے جا رہا ہے, آج NEC کا اجلاس بھی ہے, اس بجٹ کے اندر اپروپریٹ ایلوکیشن K4 کے لیے کیا جائے تاکہ اگلے سال اکتوبر تک وہ کام ہو جائے اور 265 MGD کراچی والوں کو مل سکے پانی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہب ڈیم. ہب سے جو بھی ہمیں پانی آتا ہے اس کی کیپیسٹی ایلوکیشن ہے 100 MGD. جو نیٹ ورک ہے اس کا وہ پرانا ہو چکا ہے. ایفیکٹولی پانی ہم کو مل پاتا ہے 55 سے 60 MGD. 40-45 MGD جو ہے وہ ڈسپیٹ ہو جاتا ہے, چوری ہو جاتا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک نئی کنال ہم ڈال رہے ہیں. پروجیکٹ بن چکا ہے, پروکیورمنٹ اس کی سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں ہم اس کو کر رہے ہیں انشاءاللہ. اگر وہ ہم کامیاب ہوتے ہیں, اس کی اگین 18 مہینے کی ٹائم پیریڈ ہے, وہ کراچی کو مزید 45 MGD پانی دے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جب تمام چیزیں کلیکٹیولی آگے بڑھ پائیں گی
پبلک کی سپورٹ ہوگی ان چیزوں کے لیے تو ہم بآسانی ان چیزوں کو بہتر بنا پائیں گے, ان چیزوں کو سسٹین کر پائیں گے. انفراسٹرکچر کی میں بات کرتا ہوں, مجھے کاٹی آ کے اس لیے خوشی ہوتی ہے, کائٹ آ کے اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ 2016 میں وزیر اعلیٰ سندھ نے سب سے پہلے کاٹی کو پیسے دیے تھے 105 کہ اس پیسے سے آپ لوگ خود اپنی جو امپورٹنٹ آرٹریز ہیں, سڑکیں, ان کو کلیئر کریں. آپ نے وہ پیسہ لیا, ایمانداری کے ساتھ, دیانت کے ساتھ, متانت کے ساتھ اس پیسے کو خرچ کیا. ابھی تک ہم نے اس کی تشہیر نہیں کی, ہم نے اس کو جا کے انوگریٹ بھی نہیں کیا. ایسا ہی ہے. شاید کوئی اور شخص سوچتا ہو, بلکہ آپ لوگوں کی طرف سے انویٹیشن بھی آیا تھا وزیر اعلیٰ سندھ کو. یہ شو سر، کرتا اس میں ہے یہ درخواست ہے کہ ان کے جانے سے پہلے اس کو انشاءاللہ یہ شو کرتا ہے کہ پیسے دے دیے, کام کمپلیٹ ہو گیا, لیکن فوٹو کھنچانے کے لیے نہیں ہے, فیتا کاٹنے کے لیے نہیں ہے, کہ کام میں دلچسپی. ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں کے پاس وہ پیسہ ہے, آپ نے اس کو پیسے کو لگا کے دیا. ابھی آپ کا کورنگی کاز وے برا حال تھا, آپ کی انتظامیہ نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ امیڈیٹ ریہیبلیٹیشن کے لیے پیسے درکار ہیں. سندھ گورنمنٹ نے, کابینہ نے وہ پیسے اپروو کر کے دیے, پیسے منظور ہو گئے ہیں, یا تو پیسے آپ کو مل گئے ہوں گے یا آنے والے انشاءاللہ آئندہ چند روز میں, ہفتے میں فائنینشیل کلوز ہے اس وجہ سے شاید نہ آ پائیں, پیسے آپ کو مل جائیں گے تاکہ امیڈیٹلی آپ اس کاز وے کی سڑک کو بہتر بنا سکیں. ہم انوالو نہیں ہوں گے, آپ لوگ خود کریں تاکہ آپ اس کو میک شور کر سکیں کہ آپ کے انٹرسٹ اس کے اندر سیف گارڈ ہوتے ہیں. یہ شارٹ ٹرم آپ کو ریلیف مل گئی. لانگ ٹرم کے لیے یہ آپ کے سارے نمائندے کورنگی کے بیٹھے ہیں, علی راشد بھی ہیں, معظم بھی ہیں, جاوید شیخ بھی ہیں, جانی میمن بھی ہیں. یہ تمام لوگ کہتے تھے کہ کورنگی کی عوام سے مطالبہ کرتی ہے کہ مانسون کی بارشوں میں دقت ہو جاتی ہے ہمارے لیے, ہمیں آپ لانگ ٹرم ریلیف دیں. تو ہم نے اپنے بجٹ میں ایک نئے برج کی منظوری دی, جو کہ کئیوں آباد سے, جو کہ کے پی ٹی فلائی اوور ہے, وہاں سے سیدھا آپ کو یہ سی بی ایم والی روڈ ہے, شاہجہاں کریم فلائی اوور, یا سرجن فیض روڈ جس کو کہتے ہیں, جو یہاں سے اس طرف جاتی ہے, اس کو کنیکٹ کرے گا تاکہ جو بارش کا پانی ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے. پیسے موجود ہیں, بجٹ میں ایلوکیٹ کر دیے, پروکیورمنٹ کا آغاز ہو گیا انشاءاللہ. ٹارگٹ یہی ہے کہ اگلے 15 سے 16 ماہ کے اندر وہ برج آپ کو بنا کے دیں گے تاکہ ونس اینڈ فار آل آپ کا یہ جو کنیکٹیوٹی کا پرابلم تھا یہ حل ہو جائے. یہ پیپلز پارٹی کر کے دے رہی ہے, سندھ حکومت کر کے دے رہی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کو کر کے دے رہے ہیں. دوسرا برج آپ کا جام صادق علی برج, نام لیتے ہوئے مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا لیکن باہر کیف نام ہے. وہ برج لوگ اکثر, آپ کے بھی کچھ دوست ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں کہ اس کا سریا چوری کیا جا رہا ہے. یہ اس وقت شہر کے انفراسٹرکچر کا میجر مسئلہ ہے. پاؤڈری آتے ہیں ہر جگہ, توڑم تاڑی کر رہے ہیں, اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم ایسے کیمرہ لیتے ہیں, فون لیتے ہیں, ہم ویڈیو بناتے ہیں. میں لوگوں سے گزارش کروں گا جن کا وہاں سے گزر ہوتا ہے, صرف ویڈیو نہ بنائے, 15 پہ کمپلین کریں تاکہ جو لوگ ہمارے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو روکا جا سکے. بٹ باہر کیف جام صادق برج کو ابھی اس وقت یہ 4 لین کا برج ہے, اس کو 8 لین کا برج پہ کنورٹ کیا جا رہا ہے. یعنی کہ جو موجودہ 4 لین ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے گا, مستحکم کیا جائے گا, اور 4 نئی لینز کو مزید انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. پروکیورمنٹ اس کا آغاز ہو گیا ہے, میرے خیال میں ٹیکنیکل بڈ آج یا کل میں کھلنی ہے, جس کے تحت اس جام صادق علی برج کو بنا دیا جائے گا. اور صرف کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی, یہ پروجیکٹ آپ کو جو کورنگی روڈ ہے جو آل دا وے ایف ٹی سی تک جاتی ہے اس کو سگنل فری کرے گا. اس پہ 2 اور فلائی اوورز بنیں گے. ایک بنے گا آپ کا جو سن سیٹ بولیوارڈ والا ٹی جنکشن ہے, اور ایک جو سر آغا خان کی جہاں پیدائش ہوئی تھی, جہاں پہ میکڈونلڈز ہے, اس کے ٹی جنکشن کے اوپر جو آپ ڈیفنس ڈی ایچ اے کے آفس جاتے ہیں اس کے اوپر فلائی اوور بنے گا. اور یہ پورا آپ کو سگنل فری ملے گا آل دا وے ٹو شارع فیصل ٹو ایف ٹی سی. کون کر رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے, جس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ ہم اس شہر کو اون نہیں کرتے. یہ بلاول صاحب کر رہے ہیں, مراد علی شاہ صاحب کر رہے ہیں, ناصر شاہ صاحب کر رہے ہیں, شرجیل میمن صاحب کر رہے ہیں, سعید غنی صاحب کر رہے ہیں. ہم تمام لوگ ان چیزوں کے لیے گوشہ ہیں. کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. ملیر ایکسپریس وے کئیوں آباد سے اٹھے گا, کاٹھور آپ کو لے کے جائے گا. 29 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, 29 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, جو کہ آپ کو آپ کے شہر کی ٹریفک کنجیشن کے مسئلے کو حل کرے گا. بیکاز سارا ٹریفک آپ کا اس وقت شارع فیصل کے اوپر جاتا ہے, بلوچ کالونی ایکسپریس وے کے ذریعے جاتا ہے, کوئی اور آرٹری آپ کے پاس ہے نہیں. جس طرح لیاری ایکسپریس وے بنا ایک رنگ روڈ کے طور پر, اسی طریقے سے ملیر ایکسپریس وے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بنا رہی ہے, کام چل رہا ہے. اور پہلا فیز انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں,
کہ کئیوں آباد سے اٹھے گا جو امتیاز سپر مارکیٹ والا ایریا ہے جو آپ کا بالکل جنکشن ہے کورنگی کا, اور ایئرپورٹ کا جو ایگزٹ ہے جو کہ شاہ فیصل کالونی کا برج ہے اس پر وہ اترے گا انشاءاللہ. جو شیڈیول ٹائم ہم نے اس کا رکھا ہے وہ سپٹمبر ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کوشش کریں, ہم لوگ کوشش کریں کہ 14 اگست پہ انشاءاللہ اس برج کو ہم کمپلیٹ کریں تاکہ اس کا پہلا فیز جو ہے وہ آئندہ 3 ماہ میں کمپلیٹ ہو سکے اور آپ تمام دوستوں کو ریلیف ملے. اور انشاءاللہ جو نیکسٹ فیز ہے اس کا, جس کے اوپر اس وقت بھی کام چل رہا ہے, جو کہ شاہ فیصل کالونی سے آپ کو کاٹھور لے کے جائے گا, اس کا ٹارگٹ ہے مزید 1 سال ہم کو لگے گا اس کو کام کمپلیٹ کرنے کا. 2024 تو انشاءاللہ جب یہ بن جائے گا تو ٹریفک کنجیشن کا مسئلہ بھی حل ہوگا. مجھے زبیر بھائی نے یلو لائن کا ذکر کیا, ابھی یلو لائن پہ میں آ رہا ہوں, ابھی تو اور چیزوں کی لائن ہے. بسوں پہ تنقید تھی, میں آج آ رہا تھا, علی راشد صاحب میرے ساتھ تھے, راستے میں ہمیں بسیں چلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں, نئی بسز, ایئر کنڈیشن بسز 50 روپے میں اس وقت لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کر رہی ہیں. سندھ حکومت ان کو چلا رہی ہے. کوشش ہے کہ مزید اس کے اندر ایکسپینشن کی جائے, بسز میں کو اضافہ کیا جائے تاکہ ایک عام آدمی کو ریلیف مل سکے. عابد شیخ صاحب سامنے بیٹھے ہیں, 1122 ٹیم کا حصہ ہیں. تنقید ہوتی تھی کہ ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے, رسپانس نہیں ہے ہمارے پاس, آگ لگتی ہے رسپانس نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے 17 از دا نمبر جس پہ آپ فائر بریگیڈ والوں کو بلاتے ہیں. تو ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم 1122 کو انٹروڈیوس کرائیں شہر کے اندر. آج الحمدللہ 1122 شہر کے اندر فعال ہے. نئی ایمبولینسز بھی چل رہی ہیں جو فلی ایکوپڈ ایمبولینسز ہیں, اس کے اندر وینٹ بھی ہے, آکسیجن سپورٹ بھی ہے, پیرامیڈیکل سٹاف بھی ہے جو آپ کو امیڈیٹ فیسلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. فائر بریگیڈ کو اس کے ساتھ ہم نے انٹیگریٹ کر دیا. اب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آگ لگے, آپ 1122 کال کریں گے. فائر بریگیڈ از انٹیگریٹڈ, کر دکھایا ہے ہم نے. تھوڑی سی مارکیٹنگ کی ضرورت ہے اس کی. اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں. ہم شاید کام کرتے تھے, تشہیر نہیں کر پاتے تھے, دوسرے لوگ کچھ کرتے نہیں تھے, بولتے رہتے تھے. تو میرے خیال میں اب ہمیں بھی بولنے کی ضرورت ہے, بول رہے ہیں. 1122 میں کل کابینہ میں, کل ایز وی اسپیک 50 مزید ایمبولینسز کی منظوری سندھ حکومت نے دی ہے. 25 موبائل لیبارٹریز کی منظوری دی ہے, اور 15 مزید ایک ٹیکنیکل اکوپمنٹ ہے اس کی منظوری دی ہے. پروکیورمنٹ کی منظوری دے دی ہے. انشاءاللہ ٹارگٹ یہی ہوگا کہ اسی سال 31 دسمبر سے پہلے ان کو لے آئیں, آ کے مدد کی جا سکے. یہی کورنگی ضلع میں بیٹھا ہوں, 12,000 روڈ